ایک گھر کے موبائل نمبر پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر میں ایک عورت نے موبائل کو ریسیو کیا تو آگے سے غیر انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رانگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب اس رانگ نمبر کو ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہتا لیکن وہ عورت فون نہ اٹھاتی۔ پھر وہ میسج کرتا کہ جانو بات کرو نا، موبائل کیوں نہیں ریسیو کرتی۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی خاتون تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے، بلا بلا۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنی بہو پر بد چلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کا الزام لگایا۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کی ایک بھی نہیں سنی اور بیوی کو رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کی اور اس کے بعد میسج چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسیجز موجود تھے جس میں کہا گیا تھا کہ جانی کیسی ہو، جانی بات کرو نا، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ جاہل شوہر تمام میسیج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہوا اور ادھر ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اپنے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کی بھائی اور ماں فوراً اپنی بیٹی کو گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے دے کر تمہاری بہن بد چلن ہے، زانی ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔ اس لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زد و کوب کیا۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنے صفائی پیش کرتی رہی لیکن جاہل اور شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ نہا دھو کے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ لیا لیکن شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے وہ سارے میسیج لڑکی کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکی نے لڑکے کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتی پر تیل چھڑکا کر کہا کہ تمہاری بہن چالاک اور مکار ہے، جس پر لڑکی کے بھائی کو غیرت آئی اور اس نے طیش میں آ کر اپنی بہن کو ایک بھی نہ سنی اور پستول نکال کر اپنی بہن کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دیں۔ اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا، 6 بچے یتیم ہو گئے۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی اور بھابھی اور بہن کی شوہر اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کے ڈیٹا کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسیجز اور کالز کے ذریعے سے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کے ڈیٹا رپورٹ منزل عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا۔ یوں ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ ذرا سوچئے اور بتائیے قصوروار کون نکلا، بے غیرت رانگ کال والا، مکار ساس، شکی و جاہل خاوند، نام نہاد غیرت مند بھائی یا ہمارا معاشرہ؟